آپ کسی چرواہے سے پوچھ لیں جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں عالم امر سے میری روح آئی ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے برزخ میں جانا ہے، پھر قیامت قائم ہوگی، محاسبہ ہوگا، نیکی بدی کا حساب ہوگا، اس کے بعد جنت دوزخ ہے، تو کون سا سائنسدان ہے جو اپنی سائنس سے یہ حقیقتیں جانتا ہو؟ اسلام نے ہر مومن کو وہ علوم عطا کر دی ہیں جو دنیاوی بڑے سے بڑے فاضل کے پاس نہیں ہے۔ لکھنا پڑھنا جاننا علم نہیں ہے، علم جاننے کا نام ہے۔ تو جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ بھی وہ حقائق جانتا ہے جو محمد الرسول اللہ نے تعلیم فرمائے، اور تعلیمات نبوی میں وہ طاقت ہے کہ جب کوئی خلوص دل سے کلمہ پڑھتا ہے، دین قبول کرتا ہے، تو یہ حقائق اس تک چلے جاتے ہیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو دیکھیے کہ وہ میدان میں آنے سے پہلے فرعون سے مطالبہ کر رہے ہیں، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر تو پھر ہم انعام کے، خاص انعام کے مستحق ہوں گے۔ فرعون سے انعام کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور فرعون بھی بڑا مہربان ہے، کہہ رہا ہے یار ان سے میری جان چھڑاؤ، اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اپنے دربار میں اور اپنے مقربین میں کرسیاں دوں گا، تمہارا مقام ہوگا، تم شاہی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ بن جاؤ گے۔ لیکن جب میدان مقابلہ میں آئے، بات تھوڑی سی، انہوں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول نہیں مانتے تھے، ایک بات کے قائل تھے کہ جادوگر بہت پائے کا ہے جس نے فرعون کو بھی چکرا کے رکھا۔ تو ہر فن کا بندہ اپنے فن کے با کمال لوگوں کی عزت کرتا ہے، تو انہوں نے اس طرف سے احترام کرتے ہوئے انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ آپ اپنا کمال پہلے دکھائیں گے یا ہمیں اجازت ہے ہم کچھ کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کرو جو کرنا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے احترام دیا اللہ کے نبی کو، یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن احترام دیا، اس ایک چھوٹی سی بات نے رحمت الہی کو ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب انہوں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں اور کیا کیا جو میدان میں لکڑیاں اور رسے پڑے تھے، وہ سحروا اعین الناس یخیل الیہم، لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا جادو کر دیا کہ ان کی قوت متخیلہ متاثر ہو گئی، اور انہیں وہ سپ اور اژدہا نظر آنے لگ گئے۔ یعنی لکڑیاں سانپ بنی نہیں، لاٹھیاں سانپ بنی نہیں، رسے سانپ بنے نہیں، سحروا اعین الناس، دیکھنے والوں کی نگاہوں پہ جادو ہوا، انہیں سانپ نظر آنے لگے۔ اب نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے وہ قوت متخیلہ کو تصویر بھیجتی ہے، تو وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، نگاہوں پہ ایسا جادو کیا کہ انہوں نے قوت متخیلہ کو جو تصویر بھیجی وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے اژدہوں کی تھی۔ اب جادو کا توڑ یہ تھا کہ ان سے تکڑا جادوگر ہوتا، ان کے جادو کو باطل کر دیتا اور لوگوں کو پھر سے وہ لکڑیاں اور رسے نظر آنے لگ جاتے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جو کچھ انہوں نے بنایا تھا اس نے نگلنا شروع کر دیا اور ان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اللہ نے انہیں یہ شعور عطا کر دیا کہ اگر یہ جادوگر ہوتا ہمارا جادو باطل کر دیتا، رسے اور جو لکڑیاں گیلیاں لاٹھیاں وہ تو میدان میں رہتی، اب اتنی سی لاٹھی ہے سب کچھ کھا گئی، اور انہوں نے ہاتھ میں لی تو ہاتھ میں لینے کی لاٹھی ہے، یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ فرعون ناراض ہو گیا، اس نے کہا میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا اور کھجوروں کے تنوں کے ساتھ تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو جو وہ جواب دے رہے ہیں وہ بہت عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر،
ہمیں یہ فخر ہوگا کہ ہم پہلے پہلے مسلمان اور پہلے پہلے شہید ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں ہم سے جو جرم ہوا ہے زندگی بھر یہ جادوگری کا اور پھر اللہ کے نبی کے مقابلے میں آنے کا، یہ شہادت کا خون اس کو دھو دے گا، یہ معاف ہو جائے گا اور اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ تو یہ ان سے تو موسیٰ علیہ السلام کی تو بات بھی نہیں ہوئی، توبہ کرنے تک فرعون سے نام، تو یہ اگلی آخرت کی باتیں، برزخ کی باتیں، قیامت کی باتیں، حساب کتاب کی باتیں انہیں کس نے بتا دی؟ رشتہ ایمان وہ مضبوط واسطہ ہے کہ جب واقعی ایمان نبی کے ساتھ نصیب ہوتا ہے تو علوم نبوت کی جھلک قلب مومن میں آ جاتی ہے۔ یہ آج کا ہمارا چرواہا، بھیڑیں چرانے والا، جانور چرانے والا، جنگل میں کھیتوں میں ہل چلانے والا جو آخرت کی باتیں کرتا ہے، قیامت کی باتیں کرتا ہے، یہ نور ایمان سے اس کے دل میں آ گئی ہے، میری اور آپ کی اس میں کوئی محنت نہیں۔ وہ قوت ہے نور ایمان میں، وہ قوت ہے معیت رسول میں، وہ قوت ہوتی ہے علوم نبوت میں کہ سارے قرآن کریم کو دیکھ جاؤ، ساری تفاسیر کو دیکھو، کہیں جادوگروں کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات یا تعلیم و تربیت ثابت نہیں۔ مقابلے میں تھے، فرعون بھی تھا، اس کے لوگ بھی تھے، تماشا بنا ہوا تھا، وہیں انہیں توبہ نصیب ہوئی، وہیں ان پر سزا جاری کر دی گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کاٹ دو ہاتھوں، یا ہاتھوں کٹ جانے چاہیے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ خون بہنا چاہیے کہ ہم نے ساری عمر جو جادو کے کرتوت کیے ہیں وہ دھل جائیں گے، اور ہم اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں، وہ ہم پر کرم فرمائے گا، ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور ہم سے درگزر فرمائے گا اور ہمیں شہداء میں جگہ دے گا۔ اب یہ برزخ کی، آخرت کی، قیامت کی یہ ساری کہانی کس نے انہیں سنا دی؟ وہ ایک لمحہ جو ایمان کا نصیب ہوا، اس نے ان کے قلوب کو قلب پیغمبر سے اس طرح پیوست کر دیا کہ علوم نبوت کے چشمے ان کے دلوں تک بھی، ان کے دلوں کو بھی سیراب کر دیا۔